حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں آغا سراج درانی کو آج کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جو ایکٹیویٹی اس حوالے سے رہے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی موسم کی صورتحال شامل کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد حادثات سے 4 بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق جبکہ 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ ملتان میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈی جی خان کے علاقے جھوک اترا میں چھت گرنے سے 11 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ روجان کی بستی سیلا تانی میں چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ شیخوپورہ کے گاؤں لالکے میں چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ مخدوم پور اوکاڑا میں بھی جانی نقصان ہوا۔ بلوچستان کے علاقوں بیلا اور اوتھل کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئے، مختلف علاقوں میں پانی داخل ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے رزاق مندرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رزاق بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، یہ گزشتہ 2 روز سے ضلع لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث سیلابی ریلے اتھل اور بیلا شہر میں داخل ہو گئے۔ ندی نالیوں میں طغیانی آ گئی، جس کے نتیجے میں دیہاتی اور شہری زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ندی نالوں میں شدید طغیانی ہے اور بیلا کے مختلف گوٹھوں میں سیلابی ریلے کے باعث لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جن میں سے مطلب ان کی تعداد 50 بتائی جا رہی ہے۔ جبکہ ابھی میری ڈپٹی کمشنر لسبیلا شبیر احمد مینگل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بیلا کے اتھل سے 4 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 2 لاشیں نکالی گئی ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہ اتھل کا میں بتاتے چلوں کہ اتھل میں 2 بڑے نالے ہیں، لنڈا نالا اور وہ خانسرا۔ تو لنڈا نالا کے آس پاس کے بچوانی گوٹ، اس میں لوگ محصور ہو کر رہے ہیں، جبکہ اتھل کے ٹھیک ہے، یعنی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گوادر میں طوفانی بارشوں سے مکران کی کئی سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ M8 ہوشاب کے مقام پر سڑک پانی میں بہہ گئی۔ کوسٹل ہائی وے کا بسول ندی پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے اللہ بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ بخش بتائیے کتنا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، مکران ڈویژن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے طوفانی بارشوں سے ضلع گوادر اور گیج کے مین شاہراہوں، کھیتوں کے بندات اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ گوادر کوئٹہ کی جو M8 سڑک ہے وہ ہوشاب کے مقام پر سیلابی پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے، جبکہ اس روٹ کے کئی پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک 24 گھنٹے سے منقطع رہا تھا، مگر رات گئے پانی کم ہو جانے پر ٹریفک بحال ہو گئی ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے میں اورماڑا کے مقام پر بسول پور میں اونچے درجے کا سیلاب آ جانے پر بسول پور کے پل کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کئی گھنٹوں سے معطل رہی ہے، جبکہ بسول ندی نے کئی باغات اور کھیتوں کی بندات کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تربت دکن کے مقام پر ندی کا پل سیفٹی وال بھی سیلابی پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے۔ جی اللہ بخش، آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان کا ضلع آوران، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ طوفانی بارش کے باعث صوبے سے کٹ گیا ہے اور ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام نے طوفانی بارشوں کے باعث مکران اور لسبیلا میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی افراد کے ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کے 4 ہیلی کاپٹرز بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے PDMA کا ہنگامی دورہ کیا، جہاں PDMA کے عملے نے انہیں بارش کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملتان میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہے، اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے طاہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر بتائیے ملتان کی سڑکوں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ملتان ہائی کورٹ روڈ پر موجود ہیں اور گزشتہ روز کی بارش کے بعد یہاں ملتان کے جو مختلف وقت تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ تقریباً آدھا فٹ تک مختلف سڑکوں پر موجود ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، ہر کام پر آنے جانے والے بچے ہوں، بڑے ہوں یا اسکول جانے والے بچے ہوں، ہر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملتان واسطہ کی جانب سے رات گئے سے ٹیمیں تو نکل پڑی ہیں، مگر تاحال جو ہے وہ یہ علاقے اور یہ روڈز، مین روڈ شاہراہیں ابھی بھی بند ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، ٹریفک جیم ہے اور بارش کی وجہ سے جو پانی اکٹھا ہوا تھا وہ تاحال نکالا نہیں جا سکا۔ جی
اور اب بات کرتے ہیں صحرائے چولستان کی، جہاں طویل خشک سالی کے بعد وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چولستانی باشندوں نے اپنے مویشی لے کر چولستان کا رخ کر لیا ہے۔ چولستان کے موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے غلام مصطفیٰ۔ جی بالکل، میں موجود ہوں اس وقت چولستان میں، اور فورٹ آباد شہر اور چولستان کے گرد و نواح میں وقفے سے بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ بارش کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے چولستان کے باشندوں کو ہوا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے جو ہے خضر و جڑی بوٹیاں وہ اگیں گی اور اپنے جانوروں کے لیے ان کے چارے کا بندوبست ہو جائے گا۔ روہی کا جو درجہ حرارت ہے وہ گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں انتہائی سرد ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 15 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، اور جو بارش کا سلسلہ ہے امید کی جا رہی ہے کہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ جی جبکہ بٹاگرام میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بٹاگرام کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ ریشم کئی مقامات سے متاثر ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بٹاگرام میں ہی موجود ہیں ہمارے نمائندے نور الحق ہاشمی، ان سے۔ جی بالکل، بٹاگرام میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بٹاگرام شہر میں وقفے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بٹاگرام کے بالائی علاقوں میں مسلسل برفباری ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج شام تک بٹاگرام میں بارش اور برفباری کا سلسلہ ظاہر کیا ہوا ہے۔ بٹاگرام کے بالائی علاقوں میں 5 سے 6 فٹ تک برفباری ریکارڈ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع آمد و رفت معطل ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور مختلف مقامات پر شاہراہ ریشم جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ جی مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے طاہر شہزاد۔ جی، مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے بارش جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث میدانی علاقے شدید سردی کے لپیٹ میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے شمالی علاقہ جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مانسہرہ کے سیاسی مقامات ناراں، کاغان، چھتر پلین اور جبوڑی کے مقام پر پہاڑوں پر برفباری کے باعث بھی سردی کی شدت میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ جی اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 15 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں 1 سے 1.5 فٹ جبکہ نشیبی علاقوں میں 6 انچ برف باری ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے صادق صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صادق بتائیے۔ جی دیکھیں، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں گزشتہ رات سے شدید برفباری کا سلسلہ جاری رہی۔ آج اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں رات بھر برفباری کے بعد صبح تک کم از کم یہاں 6 سے 7 انچ برف پڑ چکے ہیں۔ یہاں شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ برفباری بہت زیادہ ہوئی ہے اور سردی میں کافی اضافہ ہوئی ہے، اور راستے بھی سارے بند ہوئے ہیں۔ اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں برفباری کے بعد ایک بار پھر جو معاملات زندگی ہے وہ متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو برفباری کا سلسلہ ہے وہ آج رات تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جی ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات گلیات اور ٹھنڈیانی میں برف باری کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق۔ جی بالکل، ہم موجود ہیں ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام نتھے گلی میں، جہاں پہ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 3 فٹ تک یہاں پہ برف پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایبٹ آباد سے مری جانے والی مرکزی شاہراہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہے، جبکہ جو ملحقہ سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ مقامی سیاح بھی آئے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ سر، آپ ایبٹ آباد سے آئے ہیں، کیسا انجوائے کیا ہے اور یہاں پہ آ کے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے تھوڑا سا؟ سڑک پہ آتے ہوئے ہمیں تھوڑی بہت مشکلات پیش آئی ہیں۔ ہم پہنچ سکے ہیں، آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، تاہم جو سائڈ کی چھوٹی موٹی سڑکیں ہیں وہ ابھی تک کھل نہیں سکی ہیں، اور مین روڈ کے اوپر ٹریفک بہرحال کافی کم ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اوپر آ سکیں۔ کہ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ایبٹ آباد میں مزید، اور جو ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات ہیں اس میں مزید بارش کے ساتھ برفباری کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ جی